بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب والائمۃ المعصومین علیہم السلام۔ غدیر کے ایام ہے، محبان اہل بیت کے لیے، عاشقان علی کے لیے انتہائی خوشی کا دن ہے۔ ائمہ معصومین کی نورانی کلام سے یہ ثابت ہے کہ افضل الاعیاد، سب سے افضل ترین عید جو ہے عید الغدیر ہے۔ عید اللہ الاکبر بھی معصوم کے فرمان سے، نورانی کلام سے جو ہے ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ عید اللہ الاکبر کہا کہ سب سے بڑی عید۔ تو اس عید غدیر کے حوالے سے تبریک عرض کرتا ہوں۔ ساتھ اس عید غدیر کو یعنی اہل تشیع میں جو محبان اہل بیت ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام کے جو دوستدار ہے، شیعیان حیدر کرار ہے، ان کے لیے بہت بڑی عید ہے۔ اور اس عید کے حوالے سے عید کے اعمال بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے عید کے دن کے حوالے سے، اور عید کی کیا اہمیت ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کی نظر میں۔ سوال کیا مفضل ابن عمر نے، صحابی امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، مولا سے سوال کیا ابن رسول اللہ، فرزند زہرا، فرزند رسول، کہ اسلام میں کم الاعیاد فی الاسلام، اسلام میں کتنی عید ہے؟ تو مولا نے جواب میں فرمایا اربعۃ، 4 عیدیں ہیں۔ تو انہوں نے جواب میں کہا عرفت ثلاثۃ اعیاد، عید الفطر والاضحیٰ و یوم الجمعہ، میں صرف 3 عید کو جانتا ہوں جو عیدین ہیں، عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے اور یوم الجمعہ ہے۔ تو جواب میں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا لیکن وہ چوتھا عید افضل الاعیاد ہے، تمام عید سے بھی بڑی ہے، عید اللہ الاکبر ہے۔ کہا وہ کون سی عید ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ عید الغدیر، غدیر خمن، العید الغدیر خمن فی 18 ذی الحجہ۔ عبارت یہی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا 18 ذی الحجہ کے دن جو ہے عید غدیر خم ہے، جس میں پروردگار عالم کے حکم سے رسول مکرم اسلام نے اپنے نائب کو، اپنے جانشین کو چنا اور ان کے اعلان ولایت اور اعلان امامت کیا۔ اس دن کو جو ہے عید غدیر کہا جاتا ہے، اور وہ عظیم عید ہے، عید آل محمد ہے، خاندان اہل بیت اطہار، یعنی رسول کے اہل بیت کی عید جو ہے عید غدیر ہے۔ لہذا عید غدیر کو اہمیت دینا ضروری ہے۔ جہاں کہیں پہ بھی شیعہ رہتے ہیں جو ولایت و امامت امیر المؤمنین کے قائل ہے، تو ان کو کم سے کم جو ہے اپنے گھر کے افراد تک، آپ ایک ایسے معاشرے میں بستے ہیں یا ایک ایسے گھر محلے میں رہتے ہیں جہاں پہ آپ کے علاوہ جو ہے کوئی دوستدار علی نہیں ہے، تو آپ جو ہے وہاں پہ جشن نہیں منا سکتے، یا آپ اپنے گلیوں کو نہیں سجا سکتے ہیں، تو کم سے کم اپنے بچوں کے لیے گھر میں آپ جو ہے کوئی مٹھائی کا ڈبہ لے کے جائیں، مختلف طریقے سے ان تک پہنچائیں کہ یعنی آپ بھی مبلغ یعنی عید غدیر بن جائیں اور اپنے بچوں کو پہنچائیں۔ اور یہ نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حکم تھا کہ اس عظیم خطبے میں بھی فرمایا فَيُبَلِّغُ الشَّاهِدَ وَالْغَائِبَ، جو یہاں پہ حاضر ہیں وہ غائبین تک پہنچا دے۔ مولا کی ولایت کا اعلان، اس اعلان کو جو وہاں پہ حاضر تھے، جو صحابہ کرام وہاں پہ تھے، 1.25 لاکھ کے اجتماع ہے، اور اس مجمع میں رسول مکرم اسلام یہ اپنے خطبے کا یہ بھی ایک حصہ ہے کہ فرمایا جو یہاں پہ حاضر ہے، شاہد ہے، وہ غائبین تک پہنچا دے۔
لہٰذا اس کی تبلیغ کی ضرورت ہے، اور جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ مختلف طریقے سے آپ سب جو ہے اپنے اپنے جگہ پہ مبلغ غدیر خم بن جائیں، اور مولا کی امامت و ولایت کا جو ہے اس عظیم اسلام میں جس کی کافی اہمیت ہے، اس فریضے کو پھیلانے میں آپ بھی ایک مبلغ بن جائیے۔